علم خالی تو نہیں چلتی، علم خالی نا نوٹ کیا نوٹ لکھ رہے ہو؟ اچھا ماشاء اللہ، اچھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ قل کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے بارہ یہ کیا ہے؟ حمزہ استفہام۔ رأیتم اس میں کیا تعلیل ہے؟ یہی اپنی اصل پر ہے رأیتم میں نہ تخفیف ہے نہ تعلیل ہے، ادغام کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی تین ہی تو قاعدے ہیں، کون کون سے؟ تخفیف، تعلیل اور ادغام۔ معطل کا کوئی قاعدہ جاری کیا جائے تو اس کو تعلیل کہیں گے، محموز کا کوئی قاعدہ جاری کیا جائے تو اس کو تخفیف کہیں گے، اور مضاعف کا کوئی قاعدہ جاری کیا جائے تو اس کو ادغام کریں گے۔ سمجھ میں نہیں ہے بس؟ ہاں تو یا ارائیتم میں نہ تخفیف ہے نہ تعلیل ہے۔ تخفیف ہو سکتی تھی کیونکہ یہ محموز عین ہے، اور تعلیل ہو سکتی تھی کیونکہ یہ معطل لام یائی ہے، تو تعلیل تخفیف ہی ہو سکتی تھی، لیکن یہ اب کیا اپنی اصل پر۔ رأیتم فتحتم کے وزن نہیں، بات سمجھ میں؟ رأیتم کائے کے وزن پر، فتحتم کے وزن۔ ہاں ایک قاعدہ جاری ہو سکتا ہے، محموز کا قاعدہ نمبر 9 بس ہی سمجھ میں آئی بات؟ حمزہ متحرکہ حرف متحرک کے بعد واقع ہے نا، تو اس میں بین بین قریب اور بین بین بعید دونوں جائیں۔ تسہیل کی دو قسمیں ہیں، تسہیل قریب اور تسہیل بعید، اسی کو کہتے ہیں بین بین قریب اور بین بین بعید۔ علم الصیغہ میں پڑھ چکے، سمجھ بھی چکے، بین بین قریب اور بین بین بعید۔ حمزہ کو حمزہ اور حرف علت کے مخرج کے درمیان سے پڑھنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ بین بین کہلاتا ہے، بین بین کہلاتا ہے، تسہیل کہلاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، بین بین قریب اور بین بین بعید۔ حمزہ کو حمزہ اور اس کی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان سے پڑھنا یہ بین بین قریب ہے، اور حمزہ کو حمزہ اور اس کے ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان سے پڑھنا یہ کیا ہے؟ بین بین بعید۔ مائی بات ارأیتم میں تو ضمیر مرفوع متصل، اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے، میم کیا ہے؟ یہ میم علامت جمع مذکر مبنی اصل پر۔ ان حروف جازمہ میں سے ایک حرف ان ہے۔ حروف جازمہ سنائیے، ان شرطیہ، اور ایک ہے ان مقدرہ، 7 جگہوں میں ان کیا ہوتی ہے؟ مقدر ہوتی ہے۔ اہلکنی اللہ، اہلکنی کیا ہے؟ یہ اہلک کون سے باب سے ہوا؟ باب افعال سے۔ گردان سناؤ جلدی۔ اہلکنی میں جو یا ہے، یا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، سمجھ لو یہ کاف جو مادے کا اور یہ یا کے بیچ میں جو نون ہے، یہ کون سا نون ہے؟ نون وقایا۔ یہ نون وقایا یا نون وقایا، الوقایت والوقایت کلاہما جائزہ۔ تو یہ نون وقایا کیوں آتا ہے؟ کس لیے آتا ہے؟ وقایا کا معنی تو حفاظت، کیا حفاظت کرتا ہے؟ یا اپنے ماقبل کسرہ چاہتے ہیں، ٹھیک،
कसरा जो है वो इसम के साथ खास है, अरे जर तो इसम के साथ खास है ना, समझ रहे हो। और वो या मिली हुई है किससे, फेल से। तो कहीं ऐसा ना हो कि या की मुनासिबत की वजह से फेल पे कसरा आ जाए, या की मुनासिबत की वजह से फेल पे क्या आ जाए, कसरा आ जाए। तो इसकी हिफाजत के लिए नून लगाई जाती है, समझना। या मफूल बिही और फेल के दरमियान में नून लाई जाती है, काहे के लिए, है ना जी, फेल को कसरे से महफूज करने के लिए, फेल को कसरे से महफूज करने के लिए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नूने वक़ाया कहते हैं। या ज़मीर मंसूब मुत्तसिल मफ़ऊल बिही है, ये मुशाबे मबनी पर सुकून मुक़द्दर, मुशाबे मबनी पर सुकून मुक़द्दर क्यों, या पर तो फतह है, या पर तो फतह है, क्या जवाब है, तो है महलन मंसूब तो है ही। लफ्ज़न मबनी पर सुकून है कि मबनी पर फतह, लफ्ज़न चुप जाए, लफ्ज़न मबनी पर सुकून मुक़द्दर, मबनी पर सुकून मुक़द्दर। अब ये जो हरकत मौजूदा फतहा है ये क्यों है, बराए तहफ़्फ़ुज़ इज्तिमाए साकिनैन, समझ में आई बात। लिअन्नल फ़तहता अख़फ़ुल हरकत, ये फतह क्या होता है, अख़फ़ हरकत। साकिन को जब हरकत दी जाती है तो कसरे की दी जाती है, वो भी ठीक है, लेकिन हमेशा कसरे की दी जाए ऐसा नहीं है, मौका महल के हिसाब से वो कायदा है ना। अस्साकिनु इज़ा हुर्रिका बिलकस्र, तो वो उसूल है, लेकिन यहाँ पर वो उसूल जारी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कसर क्या होगा, दुश्वार होगा। और फतह जो होता है वो अख़फ़ हरकत होता है, इसलिए या को क्या दिया गया, फतहा दिया। तो ये जो फतहा है ये हरकत असली है कि हरकत आर्जी है, तो जाहिर क्या हुई है, हरकत की दो किस्म है ना, हरकत असली और हरकत आर्जी। ये तो क़िरात में पढ़ चुके हो, तो ये क्या है, हरकत आर्जी है ये, क्योंकि ये रफ़े इल्तिक़ाए साकिनैन के लिए, के लिए रफ़े इल्तिक़ाए साकिन, ठीक है जी। इसमें जलालत, हाँ, मबनी पर सुकून ज़रबनी, ज़रबनी में जो या ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है वो काए पर मबनी है, तो ये या असल इसमें यही है कि ये सुकून पर मबनी हो, समझ रहे हो। अब ये जो फतह आया है ये रफ़े इल्तिक़ाए साकिनैन की वजह से आ गया, तो है तो मबनी पर सुकून, मगर वो सुकून जो है लफ्ज़न नहीं है बल्कि वो क्या है, तक़दीरन। ये बात समझ में नहीं आई। रमा क्या है, रमा पहले माज़ी सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब, इसको क्या कहते हैं, मबनी असल पर फतह मुक़द्दर, बोलो क्या कहते हैं, जबकि सुकून क्या होना चाहिए, मबनी पर सुकून होना चाहिए। रमा अलिफ हमेशा साकिन होता है, तो अगर हम इसको मबनी पर सुकून कहते तो क्या है, नहीं कह सकते, क्यों, इसलिए कि रमा असल में क्या था, रमाया था, या मुताहरिम माक़ूम या अलिफ से बदल दिया, अलिफ हमेशा साकिन होता है। अब इसको ये नहीं कहेंगे मबनी पर सुकून, बल्कि क्या कहेंगे, मबनी पर फतह मुक़द्दर, बोलो क्या कहेंगे, मबनी पर फतह। चलिए जी, इसमें जलालत मुफ़रद मुंसरिफ से मरफ़ू व दम्मा, उसका क्या है, फ़ाइल। मौलवी साहब यहाँ मफ़ऊल पहले है, फ़ाइल बाद में है, और कल ही पढ़ा चुका हूँ, फ़ाइल की असल ये है कि वो फ़ेल के बाद बिला फ़स्ल वाक़ होता है। फ़ाइल की असल ये है कि वो फ़ेल के बाद बिला फ़स्ल वाक़ होता है, तो यहाँ पर फ़ाइल को मुक़द्दम किया गया है या मुअख्खर किया गया है, तो ज़ाहिर है फ़ाइल को क्या किया गया है, मुअख्खर किया गया है। तो अब ये फ़ाइल को मुअख्खर करना वाजिब है, जायज़ है, समझ लो। तो आपने 4 मवाज़े तो वो पढ़े हैं जहाँ फ़ाइल को मुक़द्दम करना वाजिब होता है, और 4 मवाज़े आपने वो पढ़े हैं जहाँ फ़ाइल को मुअख्खर करना वाजिब होगा, समझ लो।
فاعل کو مؤخر کرنا واجب. تو یہاں پر فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فعل کا مفعول ضمیر متصل بالفعل ہے اور فاعل اس سے متصل نہیں ہے. سمجھ رہو؟ تو ایسی صورت میں مفعول کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہوتا ہے، تاکہ جو ضمیر متصل ہے وہ متصل ہی رہے، کیا نہ ہو جائے، منفصل نہ ہو جائے. بولو کیا نہ ہو جائے، منفصل نہ ہو جائے. تو اہلکنی اللہ میں یا ضمیر منصوب متصل مفعول به کو مقدم کرنا واجب ہے. مقدم کرنا واجب ہے. سمجھ رہا ہو؟ تبھی تو ہم نے کہا تھا کہ یہ جو والاصل ان یلی الفعل فرمایا قافیہ میں، تو وہاں اصل سے مراد قاعدہ کلیہ نہیں ہے. ارے قاعدہ کلیہ ہو تو پھر تو مفعول کو مؤخر کرنا ہی واجب ہوگا اور فاعل کو مقدم کرنا ہی کیا ہوگا، واجب ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ تو ہم نے وہاں اس کا ترجمہ کیا کیا تھا اصل کا، مقتضی تبع. بول کیا کہا تھا؟ مقتضی تبع جو میاں مؤکد بھی ہو جاتا ہے اور زائل بھی ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ مقتضی تبع مؤکد بھی ہو جاتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے، زائل بھی ہو جاتا ہے. تو یہاں پر جناب مقتضی تبع زائل ہو گیا، کیونکہ مقتضی تبع تو یہ تھا کہ فاعل فعل کے بعد بلا فصل واقع ہو، اور یہاں پر جو ہے نا فعل کے بعد بلا فصل مفعول واقع ہے. فاعل تو اس سے فاعل تو فعل سے ضمیر متصل ہوگی تو اس وقت فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہوگا. وَإِذَا اتصل به ضمیر مفعول وَإِذَا اتصل به ضمیر مفعول وهو غیر متصل. سمجھ لو یہ قافیہ میں ہے کہ جب فعل سے مفعول کی ضمیر کیا ہو، متصل ہو، اور فاعل متصل نہ ہو. سمجھ لو یہ احتراز ہے ضربت کا جیسی مثالوں سے. ضربت کا میں کاف ضمیر فعل سے متصل ہے لیکن فاعل بھی متصل ہے، تو یہاں فاعل کو پہلے لایا گیا، اس لیے کہا وہ منفصل یا وہ غیر متصل ہے. کہ فاعل متصل نہ ہو، فعل سے مفعول کی ضمیر کیا متصل ہو، تو مفعول کو فاعل سے پہلے لانا کیا ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے. مفعول کو ٹھیک ہے. ان اہلکنی اللہ ومن معی اور رحمنا میں واو عاطفہ ہے. واو من اس میں موصول ہے، اس میں موصول کا عطف ہے جناب کا ہے پر ضمیر منصوب متصل مفعول به پر. آپ پڑھ چکے ہو کہ جب ضمیر متصل پر عطف کیا جاتا ہے تو ضمیر منفصل کے ذریعے اس کی تاکید لائی جاتی ہے. جی پڑھا یہاں کیوں نہیں لائی گئی؟ کیا جواب ہے؟ وہ جو قاعدہ ہے وہ کس کے بارے میں ہے بھائی؟ ضمیر مرفوع متصل کے بارے میں. بول ہاں. وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ أُكِّدَ بِمُنْفَصِلٍ. قافیہ میں جب ضمیر مرفوع متصل پر اس میں ظاہر کیا عطف کیا جاتا ہے تو ضمیر منفصل کے ذریعے لائی جاتی ہے، تاکہ لائی جاتی ہے. اور یہاں پر جو عطف ہے وہ ضمیر مرفوع متصل پر نہیں ہے بلکہ ضمیر منصوب متصل ضمیر منصوب متصل پر. سمجھ رہے ہو؟ تو ضمیر منصوب متصل پر بغیر تاکید کے بھی کیا ہو سکتا ہے، عطف ہو سکتا ہے. بغیر تاکید کے بھی عطف. اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ ضمیر مرفوع متصل ہوگی، وہ فاعل ہوگی. وہ فاعل جو ہوتا ہے وہ فعل کے فعل کا جز ہوتا ہے، اور جز و کل کے درمیان میں شدت اتصال. اس لیے اگر آپ عطف کریں گے تو وسط کلمہ پر عطف لازم آئے گا. حکمن بول کلمے کے بیچ پر عطف لازم آئے گا نا ضمیر مرفوع متصل پر عطف کرنے کی صورت میں، کیونکہ دونوں کے درمیان میں کیا حد درجہ اتصال ہے. تو وسط کلمہ پر عطف لازم آئے گا، کلمے کے درمیان پر عطف لازم آئے گا جو باقی ہے. سمجھ رہے ہو؟ لیکن جب ضمیر منصوب متصل ہوگی تو وہ تو مفعول به ہوتی ہے، اور مفعول به جو ہوتی ہے وہ فعل کا جز تھوڑی ہوگی. مفعول به فعل کا کیا نہیں ہوتا ہے، جز نہیں ہوتا ہے. اس لیے وسط کلمہ پر عطف لازم نہیں آئے گا. سو بغیر تاکید کے بھی عطف لا سکتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ومن معی میں مع کیا ہے؟ مضاف ہے
یا ضمیر مضاف ہے، مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہے، کس کا؟ وجیدہ کا، یا کانا تامہ کا مفعول فی، وہ مفعول فی تو منصوب ہوتا ہے، تو معی کیوں آیا؟ عین پر کسرہ کیوں آیا؟ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ کیا جواب ہے؟ کیا یا متکلم کی مناسبت کی وجہ سے کیا دیا گیا ہے؟ اس کو کسر دیا گیا ہے۔ تو 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہوئی؟ غیر جمع مذکر سالم جو مضاف ہے کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف، اس کا اعراب حالت نصبی میں فتحے کی تبدیل کے ساتھ، بولو اس کا اعراب حالت نصبی میں فتح کی۔ تو من اس میں موصول جو ہے نا، من اس میں موصول ہے، اور معیہ جو ہے مولی صاحب اس کا صلہ، لیکن ایسے نہیں، معیہ مضاف یا مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی زمانی نہیں بلکہ مفعول فی مکانی، کس کا؟ وجیدہ کا، وجیدہ فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل اور مفعول فی مکانی سے مل کر، سمجھ رہے ہو، جملے فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے، موصول صلے سے مل کر جو ہے معطوف ہے، بولو موصول صلے سے مل کر تو معیہ میں عین کا جو کسرہ آیا ہے وہ کس کی وجہ سے آیا ہے؟ یا متکلم کی مناسبت کی وجہ سے، کیونکہ اعراب لفظی کا ظہور جو ہے یہاں پر متعذر ہے، اعراب لفظی کا ظہور متعذر ہے۔ کافیہ میں نہیں پڑھا تقدیر فیما تعذر کا عصا و غلامی مطلقا او استثقیلا، تو یہ تعذر کی صورت ہے، استثقال کی کی صورت ہے، یہ تعذر کی، کیونکہ یا متکلم اپنے مفعول کے ساتھ یہ کثرت۔ ومن معی او رحمنا، ومن معی کیوں پڑھ رہا ہے؟ ومن معی کو قاضی محمد احمد بتا، ومن معی کیوں پڑھ رہے ہو؟ ہے کیا ومن معی؟ قاضی محمد احمد اس بار تو پڑھائی نہیں تھا، اس لیے نہیں بتا رہا تھا، استاد نہیں کرے۔ علی محسن بتاؤ، اس کا کس میں ادغام ہو جاتی بتاؤ، کون سا ادغام ہے یہ؟ ادغام شفوی، چلو نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ گیا تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ ادغام ہو رہا ہے۔ ادغام تام ہے کہ ادغام ناقص ہے؟ ادغام تام ہے نا، مدغم کا مدغم فی میں اثر باقی نہیں۔ چلو ومن معی او رحمنا، رحمنا کون سا فعل ہے جلدی بتاؤ، صیغہ جلدی بتاؤ، صیغہ تسنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، مبنی اصل پر فتح ہے، اور نا ضمیر منصوب متصل محلا من شأن مبنی پر سکون مفعول بھی ہے، محل منصوب ہے جی، مفعول رحمہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف کس پر؟ اہلکنی اللہ پر، اہلکنی اللہ۔ ومن معی کا عطف یا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی پر، اور او رحمنا کا عطف کس پر؟ اہلکنی اللہ پر، کس پر؟ معطوف علیہ سے مل کر یہ شرط ہے، ومن یجیر الکافرین من عذاب علیم اس کی جزا ہو جائے، کیا ہو جائے گی؟ چلو یہیں تک یاد کرو۔ یہ نا